بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روس سے جنگ کے لیے فوج تیار رہے، برطانوی آرمی چیف۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اپنی اکثریت کھو دی، فرانس کا سیاسی طور پر مفلوج ہونے کا خطرہ۔ یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت پر روس یوکرین کی تباہی پھیر دے گا۔ دنیا کو روس کے ساتھ ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، نیٹو چیف۔ وطن واپسی کے لیے حکومت کے رابطے پر شکر گزار ہیں، جنرل پرویز مشرف۔ امریکہ کوئی چیز فری میں نہیں دیتا، وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لے گا، وزیر اعظم عمران خان۔ کیا ہم کالے ربڑ کے بنے اور ہوا سے بھرے ٹائروں کے آخری دور میں جی رہے ہیں؟ جنرل قاسم کو 500 امریکیوں کو مارنے کی سازش روکنے کے لیے مارا گیا، مائک پومپیو۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی فوج کے آرمی چیف نے فوجیوں کو میدان جنگ میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ جنرل پیٹرک سینڈرز، جنہوں نے گزشتہ ہفتے ہی بحیثیت فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 1941 کے بعد سے پہلے چیف آف دا جنرل سٹاف ہیں جنہوں نے یورپ میں ایک بڑی براعظمی طاقت پر مشتمل زمینی جنگ کے سائے میں فوج کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس کا یوکرین پر حملہ ہمارے بنیادی مقصد کی نشاندہی کرتا ہے، برطانیہ کی حفاظت کرنا اور زمین پر جنگ لڑنے اور جیتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یوکرین جنگ طاقت کے ذریعے روسی جارحیت کو روکنے کے جذبے کو تقویت دیتا ہے۔ جنرل نے نیٹو کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور روس کو یورپ پر مزید قبضے سے روکنے کے لیے برطانوی فوج کی نقل و حرکت اور اس میں جتن لانے کا اپنا ہدف بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ نسل ہیں جو فوج کو یورپ میں ایک بار پھر لڑنے کے لیے تیار کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے نیٹو چیف نے بھی یوکرین کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جنگ سالوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے پارلیمانی انتخابات میں اپنی اکثریت کھو دی ہے، جسے ایک بڑا دھچکا خیال کیا جا رہا ہے۔ انتخابات کے دوسرے راؤنڈ کے نتائج نے فرانس کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ میکرون اگر نئے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے تو یہ صورتحال ملک کو سیاسی طور پر مفلوج کر سکتی ہے۔ میکرون اب ملکی وسائل کی وجہ سے پریشانی سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ یوکرین پر روس کے حملے کو ختم کرنے اور یورپی یونین میں ایک اہم سیاستدان کے طور پر اہم کردار ادا کرنا چاہتے تھے۔ نتائج کے مطابق اس کے پاس 245 نشستیں ہیں، جو 577 رکنی چیمبر میں اکثریت کے لیے درکار 290 نشستوں سے بہت کم ہیں۔ جن چیلنجز کا فرانس کو سامنا ہے ان کے پیش نظر یہ صورتحال فرانس کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس نتیجے میں میکرون کی اپریل کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کو بری طرح دھچکا پہنچا ہے، جب انہوں نے انتہائی دائیں بازو کی جماعت کو شکست دے کر 2 دہائیوں سے زائد عرصے میں دوسری بار جیتنے والے پہلے فرانسیسی صدر بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ فرانسیسی اخبار لی مونڈے نے یہ سرخی لگائی ہے کہ میکرون کو سیاسی طور پر مفلوج ہونے کے خطرے کا سامنا ہے۔ میکرون دوستو سال اپریل میں اپنے حریف ماری لاپین کو واضح شکست دے کر مزید 5 سال کے لیے فرانس کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ میکرون نے 58.55% ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ لاپین کو 41.45% ووٹ پڑے تھے۔ یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کے امکان پر اس ہفتے روس حملوں میں شدت لائے گا، کیونکہ اسی ہفتے یوکرین کا یورپی یونین میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ بالکل اس ہفتے ہمیں روس کی جانب سے مزید کارروائیوں کی امید رکھنی چاہیے، جس سے نمٹنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ فروری میں روس کے حملے کے 4 روز بعد یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے درخواست دی گئی تھی، جبکہ پچھلے جمعے کو یورپی کمیشن نے اس کو امیدوار کے طور پر اسٹیٹس دینے کی منظوری دی تھی۔
امید کی جا رہی ہے کہ یونین کے کچھ ارکان کی بدگمانیوں کے باوجود یوکرین کی درخواست کی توثیق کر دی جائے گی، جس کے بعد پروسیس مکمل ہونے میں کافی سال لگ سکتے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے یوکرین کو قبول کیا جانا روسی صدر پیوٹن کے ان مقاصد میں مداخلت ہوگی جس کے لیے انہوں نے فوج کو یوکرین بھیجا تھا، جو یہ تھا کہ پڑوسی ملک کو مغربی ممالک کے اثرات سے باہر رکھا جائے۔ حالانکہ پیوٹن نے کہا تھا کہ روس یوکرین کی رکنیت کے قطعی خلاف نہیں ہے، تاہم روس ان رکن ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ دوسری جانب روسی فوجیوں نے مینٹیولاکائن کے قبضے پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور متعدد یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں، جبکہ یوکرینی فوج نے بھی صورتحال کو علاقے میں روس کی جزوی فتح قرار دیا ہے۔ نیٹو کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کی جنگ کئی سال تک چلے، جبکہ یورپی یونین کی جانب سے یوکرین کی بلاک میں شمولیت کی سفارش کے بعد روسی فوج نے حملے مزید شدید کر دیے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ یوکرین کے فوجیوں کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی سے ڈونباس کو روسی فوج سے چھڑانے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جنگ برسوں تک چل سکتی ہے۔ ہم کو یوکرین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس پر کتنے ہی بھاری اخراجات کیوں نہ آئیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں ایک طویل جنگ کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ ہمیں روس کے مقابلے میں یوکرین کو تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونا دینا چاہیے، جو مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اتحادیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یوکرین کو دکھائیں کہ وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے طویل عرصے تک موجود ہیں۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی فیملی نے کہا ہے کہ وطن واپسی کے لیے رابطہ کرنے پر سرکاری قیادت کے شکر گزار ہیں، مگر جنرل پرویز مشرف کی دوا اور علاج کی سہولت پاکستان میں دستیاب نہیں ہے۔ اہل خانہ نے کہا ہے کہ وطن واپسی اور سہولت فراہم کرنے پر حکومت اور غیر سرکاری ذرائع کی طرف سے رابطہ کرنے پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان جنرل مشرف کا گھر ہے، تاہم واپسی سے پہلے اہم طبی، قانونی اور حفاظتی چیلنجز پر غور کر رہے ہیں۔ فوج کا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو واپس آنا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ دبئی میں مقیم جنرل پرویز مشرف کی گزشتہ کئی روز سے طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، جس کی وجہ سے انہیں ڈاکٹرز نے پاکستان کا سفر کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک صاف اور شفاف انتخابات کی تاریخ نہیں ملتی، اور اگر انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے تو مزید انتشار ہوگا۔ جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات میں میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اسی طرح کے عام انتخابات کروائے گئے تو مزید انتشار بڑھے گا۔ سیاست میں غیر یقینی فضا بڑھتی جائے گی۔ اگر یہ حکمراں ملک پر مسلط رہے تو اداروں کو دفن کر دیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ کوئی چیز فری میں نہیں دے گا، وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لے گا۔ شہباز شریف: سمجھ لیں کہ کوئی چیز مفت نہیں ہوتی، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ امریکہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ طے نہیں کر سکتے کہ سازش نہیں ہوئی تھی، امریکہ سے سازش ہوئی، یہاں تک کہ میر جعفر اور میر صادق ان سے ملے، نیوٹرلز کو سمجھایا کہ سازش ہو رہی ہے۔ اگر حکومت گرائی تو آنے والوں سے نہیں سنبھالی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ موجودہ حکومت کی سربراہی میں ملک وہاں پہنچ جائے گا جہاں سری لنکا پہنچ گیا ہے۔ جب عدم اعتماد ہوا تو ڈالر 180 کا تھا، آج 208 کا ہے۔ ہم نے روس سے تیل لینا تھا اور بوجھ عوام پر نہیں آنے دینا تھا۔ اس حکومت نے روس سے تیل کی بات کیوں نہیں کی؟ کیا ہم پر قیمتیں بڑھانے کا دباؤ نہیں تھا؟ اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ لوگ جب تک رہیں گے ملک کے تمام سرکاری اور انصاف کے تمام اداروں کو دفن کر دیں گے، کیونکہ نیب اور ایف آئی اے کو دفن کیا جا چکا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سڑک کنارے کوئی گاڑی کھڑی ہے جس کا ٹائر بدلا جا رہا ہے، پھر پرانے ٹائروں کو بدلنے کا خرچ بھی اپنی جگہ ہے۔
ٹائروں کو کسی گاڑی کی سب سے کمزور چیزوں میں سے تصور کیا جاتا ہے، مگر کیا اب یہ سب بدلنے والا ہے؟ کیا ہم کالے ربڑ کے بنے ہوئے اور ہوا سے بھرے اس ڈونٹ کے آخری دور میں جی رہے ہیں جسے پہلی بار گاڑیوں میں 1890 میں استعمال کیا گیا تھا؟ اس گاڑی میں بغیر ہوا کے 4 ٹائر ہیں جنہیں امریکی ٹائر ساز کمپنی گڈ ایئر نے بنایا ہے۔ جیسے جیسے گاڑی چلتی ہے یہ اسپوک سڑک کے حالات کے مطابق لچک کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ہوا والے ٹائرز کی اپنی جگہ ہمیشہ موجود رہے گی، لیکن اب ہم ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں خود کار گاڑیاں پہلے سے ہی زیادہ عام ہیں، اور کئی شہروں میں ٹرانسپورٹ بطور سروس اوبر، کریم، ان ڈرائیو وغیرہ موجود ہیں۔ وہاں ایئر لیس ٹائر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گڈ ایئر کی لیبارٹریوں میں ایئر لیس ٹائروں کو لگاتار 24 گھنٹے تک مختلف اوزان اور رفتاروں پر آزمایا جاتا ہے، یعنی بغیر رکے ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر۔ گڈ ایئر کی حریف کمپنی مچلن سن 2019 سے جنرل موٹرز کے ساتھ مل کر ایئر لیس ٹائروں پر کام کر رہی ہے۔ یہ ٹائر انتہائی مضبوط ربڑ اور فائبر گلاس کے ملاپ سے بنائے جائیں گے۔ یہ ایک جالی کی شکل میں ہوں گے جو ایلومینیم کے وہیل پر چڑھائے جا سکیں گے۔ مچلن ایئر لیس ٹائروں کی دنیا میں سر فہرست ہیں۔ ان کا ٹوئل نامی ایئر لیس ٹائر سن 2005 سے مارکیٹ میں ہے اور سست رو گاڑیوں مثلاً کھیتی باڑی کرنے والی گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے، مگر اس ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں لا کر اسے سڑک پر دوڑنے والی گاڑیوں کے لیے قابل استعمال بنانا ایک بالکل مختلف چیلنج ہوگا۔ الیکٹرانک گاڑیوں میں موجود بھاری بیٹریوں کے باعث ایئر لیس ٹائر ان گاڑیوں کے لیے زیادہ موزوں ہوں گے۔ یہ ہوا والے ٹائروں کے مقابلے میں زیادہ وزن زیادہ آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ ری سائیکل شدہ پلاسٹک کی بوتلوں سے جلد ہی ان کے ٹائروں میں استعمال کیا جائے گا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سابق اعلیٰ فوجی کمانڈر قاسم کو 500 امریکیوں کے خلاف ممکنہ سازش روکنے کے لیے مارا گیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم 500 امریکیوں کو مارنے کی سازش میں مصروف تھے۔ ہمارے پاس اس سازش کو ختم کرنے کا موقع تھا اور ہم نے کیا۔ مائک پومپیو نے کہا کہ ایران کی واضح دھمکیاں تھیں کہ اگر جوہری معاہدے سے دستبردار ہوں گے تو جنگ ہوگی۔ اگر امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس سے اپنا سفارتخانہ تل ابیب میں منتقل کیا تو لڑائی ہوگی، اور اگر قاسم پر حملہ کیا گیا تو بھی لڑائی ہوگی۔ ہم نے ان تینوں میں سے ہر ایک پر کام کیا اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ در حقیقت ہم نے پوری دنیا میں اپنے تمام امریکیوں کے لیے طویل عرصے کے لیے بہتر ماحول پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران کی فورس کیا کر رہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں ہم مسلسل مصروف تھے، اور پھر ہمارے پاس یہ موقع تھا کہ امریکی وسائل، امریکی اثاثوں، امریکی عوام اور ان پر ہونے والے حملے کو روکنے کا فیصلہ ہم نے کرنا تھا، نہ کہ ایران نے۔ بعض لوگوں کو باتیں بھولنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اپنی اس عادت سے تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایسی بات بتا دی ہے کہ باتیں بھولنے والے لوگ سن کر شاید خوش ہو جائیں۔ دوستو، کوئی اور خوش ہو نہ ہو، میں تو ضرور ہوں گا، کیونکہ مجھے بہت بھولنے کی عادت ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں کہ ایک بار سوچ میں مگن میں فریج میں جرابیں رکھ آیا تھا۔ میاں نواز شریف کو بھی بھولنے کی عادت ہے، وہ بھی کہیں جانے سے پہلے جیب میں ہمیشہ پرچی رکھتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایسی بات بتا دی ہے کہ باتیں بھولنے والے لوگ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ باتیں بھولنا انتہائی ذہین ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پروفیسر رکلینڈ کا کہنا تھا کہ یہ اہم ہوتا ہے کہ دماغ غیر متعلقہ چیزوں کو بھول جائے اور اصل مقصد پر توجہ مرکوز رکھے۔ چنانچہ جن لوگوں کے دماغ چیزوں کو بھول جاتے ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ یکسو ہوتے ہیں۔ باتیں بھولنے والے دماغ صحت مند میموری سسٹم کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ بالکل ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک صحت مند
اور ذہین انسانی دماغ کام کرتا ہے۔ نور عنایت خان کو انسانی تاریخ کی بہادر ترین خاتون کے لقب سے نوازا جاتا ہے، جس نے دوسری عالمی لڑائی کے دوران برطانیہ کے لیے جاسوسی کا کام کیا تھا اور بالآخر جرمن اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر 10 ماہ کی اذیتوں کے بعد انہیں مار دیا گیا تھا۔ نور عنایت خان کا پورا نام نور النساء عنایت خان تھا۔ نازی جرمنی کے مشہور خفیہ پولیس چیف گسٹاپو نے ان سے راز اگلوانے کے لیے ہر ظلم آزمایا، لیکن وہ نور عنایت خان سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ نور عنایت خان کی جرأت اور بہادری کی کہانی آج بھی برطانیہ اور فرانس میں بے حد پاپولر ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں برطانیہ کے سب سے بڑے شہری اعزاز جارج کراس سے نوازا گیا۔ فرانس کی طرف سے بھی انہیں اعلیٰ اعزاز ڈی گوئرے سے نوازا گیا۔ ان کی یاد میں لندن میں ایک یادگار بنائی گئی جو برطانیہ میں کسی مسلمان اور کسی ایشیائی خاتون کے اعزاز میں پہلی یادگار ہے۔ ان کے والد عنایت خان 18ویں صدی میں سلطنت خداداد میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کے پڑپوتے تھے۔ 1940 میں نور عنایت خان نے ویمنز ایئر فورس جوائن کر لی۔ ان کی تربیت ایک وائرلیس آپریٹر کے طور پر کی گئی۔ 1 سال بعد نور نے انٹیلیجنس کے لیے اپلائی کر دیا اور 1944 میں انہیں اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹو فرانس سیکشن کے لیے منتخب کر لیا گیا، جہاں سے ان کے اصل کام کے سفر کا آغاز ہوا۔ مچھلی بہترین غذائی اجزاء کی حامل خوراک ہے، لیکن برطانوی گلوکار ربی ولیمز کے حیران کن تجربے سے ثابت ہوا کہ حد سے زیادہ مچھلی کھانا بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ روبی ولیمز نے بتایا کہ وہ ایک ایسی ڈائٹ پر تھے جس میں ان کی خوراک کا بڑا حصہ مچھلی پر مشتمل تھا۔ وہ دن میں 2 بار مچھلی کھا رہے تھے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے جسم میں پارے اور سنکھیا کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے اپنے کیریئر میں کسی مریض کے جسم میں پارے اور سنکھیا کی اتنی مقدار نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر کچھ عرصہ ٹیسٹ نہ کرواتا اور یہی ڈائٹ جاری رکھتا تو میری جان بھی جا سکتی تھی۔ کورونا نے پوری دنیا کو لوگوں کو ماسک سے منہ چھپانے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اس تناظر میں جاپان میں اجنبی انسانی چہروں والے مکمل حقیقی ماسک کی فروخت میں عوامی دلچسپی بڑھ گئی ہے، جنہیں آپ بلا خوف استعمال کر سکتے ہیں، جس کی قیمت $950 یعنی پاکستانی 1.5 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ لیکن ماسک بنانے والے جس ماڈل یا اداکار کا انتخاب کرتے ہیں اسے بھی تقریباً نصف قیمت ادا کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی عالمی شہرت یافتہ کمپنی سامسنگ نے دنیا کا سب سے بڑا مائکرو LED ٹی وی پیش کر دیا ہے، جو 1000 انچ یعنی 83 فٹ سے بھی زیادہ چوڑا ہے۔ یہ LED ٹیلی ویژن جدید ترین دا وال ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے، جسے سامسنگ نے پہلی بار 2018 میں پیش کیا تھا، جس کی چوڑائی 146 سینٹی میٹر تھی۔ دا وال ٹیکنالوجی میں کئی مائکرو LEDs کو انتہائی مہارت سے اس طرح آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ سامسنگ کا کہنا ہے کہ یہی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اس سے بھی کہیں بڑی ٹی وی سکرینز بنائی جا سکتی ہیں۔ 1000 انچ چوڑائی والے اس مائکرو LED ٹی وی میں مصنوعی ذہانت سے لیس نئی چپ لگی ہوئی ہے، جس کی بدولت یہ 8K کے ریزولوشن کا منظر دکھاتی ہے، جبکہ اس میں 16 کے ریزولوشن کوالٹی ویڈیو تک کی سپورٹ بھی موجود ہے۔ اتنی زیادہ چوڑائی کے باوجود یہ ٹی وی سکرین بہت پتلی ہے۔ سامسنگ کی جانب سے نئی دا وال سکرین کی قیمت سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا، البتہ اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ اسے دنیا بھر میں کسی بھی خریدار کی فرمائش اور ضرورت کے مطابق تیار کر کے فراہم کیا جائے گا۔ اس بیان سے دوستو ظاہر ہے کہ یہ سکرین صرف انہی صارفین کے لیے ہے جن کے پاس وسیع و عریض جگہ کے علاوہ بہت پیسہ بھی ہو۔ ممکنہ طور پر یہ بڑے اور کارپوریٹ اداروں کے لیے ہو سکتی ہے۔ کسی شہر میں موجود ایک درخت بھی اپنے اطراف کا درجہ حرارت کم کر سکتا ہے۔ گرمیوں میں ہم دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا انتخاب کرتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ درختوں کی چھاؤں اور ان سے خارج ہونے والے بخارات کی ٹھنڈی ہوا ہمیں گرمی سے بچاتی ہے۔ اس ضمن میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک دلچسپ سروے کیا گیا ہے۔ ماہرین نے اپنی کاروں پر حرارتی سینسر لگائے اور انہیں درختوں کے نیچے پارک کیا۔ اس طرح ایک گرم دن اور رات کو 70,000 سے زائد درختوں کا ڈیٹا لیا گیا، پھر اس کا موازنہ ان علاقوں سے کیا گیا جہاں درخت موجود نہ تھے۔ شجر کاری کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہمیں ایک تنہا درخت کی بھی اہمیت نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ وہ گنجان علاقوں میں گرمی کم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے شہر کی چھوٹی جگہوں پر بھی شجر کاری کو جاری رکھنا ہوگا۔ انہیں ہم چھوٹے چھوٹے ایئر کنڈیشنر قرار دے سکتے ہیں۔ درخت سایہ دے کر دھوپ کی تیزی کو نیچے آنے سے روکتے ہیں، اور دوسری جانب یہ درخت اطراف کو بھی سرد رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک درخت رات کو چند میٹر علاقے کو سرد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔